پیشے سے. تو بولے میں نے اس کو نہیں کیا، اس کے اندر جو خدا کا نور ہے اس کے اندر جو نور ہے خدا کا، میں نے اس کو کیا ہے. تو ہر بشر کے اندر اللہ کا نور موجود ہے. تصوف کا معنی، معرفت کا معنی، عرفان کا معنی یہی ہے کہ آدمی پہلے خود کو پہچان لے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کیا کرنا، میرا مقصد حیات کیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے. دیکھو ہم جو پیدا کیے ہیں بالواسطہ پیدا کیے ہیں. آدم علیہ السلام جو پیدا کیے ہیں بلا واسطہ. یہ بہت باریک بات ہے. ہم جو پیدا ہوئے ہیں بالواسطہ، ماں اور باپ ہمارے واسطہ ہے. آدم علیہ السلام جو پیدا ہیں بلا واسطہ. ہمیں جو تعلیم حاصل ہوئی ہے بالواسطہ، استاد سے یا پیر سے. ظاہری تعلیم ہے، دنیا کی تعلیم ہے، استاد سے حاصل ہوتی ہے. قرآن کی تعلیم ہے، مولوی سے حاصل ہوتی ہے. عرفان کی تعلیم ہے، پیر سے حاصل ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملا ہے بلا واسطہ، کوئی آپ کا جو ہے نا معلم نہیں، خدا معلم ہے سرکار کا. جبرائیل بہانہ ہے، جبرائیل بہانہ ہے. جبرائیل جو ہے نا وہاں سے لانا یہ حکمت ہے. یہ سمجھانے کے لیے ایک حکمت ہے. جبرائیل کس کو کہتے ہیں؟ اقبال صاحب فرماتے ہیں ہزاروں جبرائیل اندر بشر کے اندر ہزار جبرائیل ہیں. جبرائیل کسے کہتے ہیں؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مقامات ہیں، 3 صورت ہیں. پہلی صورت حقی، دوسری صورت ملکی، تیسری صورت بشری. ہم نے جو جتنے تعلیمات سرکار کے پڑھے ہیں وہ بشری ہے. 63 سالہ زندگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ہے. ملائکہ کی صورت میں، ملائکہ کے ساتھ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیسے تھے، کیا تھے. حقیقی صورت میں جو ہیں قیامت تک رہیں گے کیسے ہیں اور کیا ہیں. یہی تعلیم کو حاصل کرنا ہے اس راستے پر. باقی ہمارے پرانے دکنی زبان میں کہتے ہیں نین کی سیڑھی سے فلک پر چڑھو رے. نین کی سیڑھی، نین مانی نین کی سیڑھی سے فلک پر چڑھو رے، کتابوں میں نہیں سو علم تم پڑھو رے. ایک علم ایسا ہے جو ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے، وہی یہ علم ہے. یہ کہیں تحریر و تقریر میں نہیں آتا. ہاں موٹیویشن کے لیے اس علم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ علم کیا ہے، کیسا ہے، کیا نہیں. لیکن اسے سب سے پہلی چیز تمہارے اندر، حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے بچوں سے فرماتے ہیں، حضرت اپنے حسنین کریمین سے کہ میرے بچوں تمہارا جو وجود ہے اکبر ہے، کائنات اکبر ہے. وہ یہ جو کائنات ہے یہ اصغر ہے، چھوٹی ہے. یہ تمام کائنات تمہارے اندر موجود ہے اور اس کائنات کا بنانے والا تمہارے اندر موجود ہے. عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، دوزخ سب تمہارے اندر ہے. اسی کو تصوف کہتے ہیں. یہ تعلیم ہی معرفت کی تعلیم، تصوف کی تعلیم. اسی لیے چھوٹے مختصر سی بات حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے تمام چیزوں کو پہچان لیا. اسی لیے ایک بات بتاتا ہوں، آخرت جسے ہم کہتے ہیں ایمان ہے ہمارا، جنت جسے کہتے ہیں ایمان ہے ہمارا، سب دنیا میں اسے یہی حل کر لینا ہے، یہی حل کرنا ہے. اس کے بعد تمہارے پاس کوئی چیز ہے نہیں. یہ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ظاہر والوں کے لیے ہیں، باطن والوں کے لیے وہ سب یہی ہیں، سب تمہارے اندر موجود ہیں. جنت بھی، دوزخ بھی. یہ پیر بتاتا ہے جنت کسے کہتے ہیں، دوزخ کسے کہتے ہیں. پیر اسی کو کہتے ہیں. پیر رہبر ہے.
پیر بن مدعا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا، تم ملے ہو تو کیا نہیں ملتا۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ براہ راست چاہے تو ان کو جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا پورا علم دے سکتا تھا۔ خضر کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یا اللہ میں تیرے سے کلام کرتا ہوں، کلیم کا لقب دیا ہے تو نے مجھے کیا، تو پھر یہ کیوں؟ تو موسیٰ دنوں جو جانتے ہو تم نہیں جانتے، ہر دور میں خضر ہے، ہر دور میں خضر ہے، اسی لیے خضر کو حیات کہتے ہیں۔ تعلیمات بہت ہیں، سیکھنے کے راستے بھی ہیں، اب کس راستے پر آ گئے ہو؟ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں اس وقت بہت چھوٹا سا تھا، میں اس راستے پر نہیں تھا، سچ پوچھو تو خیر میرا معاملہ یہ جو ہے اب میں تمہارے سامنے حضرت کبریٰ نے جو تعریف کی ہے میں اس کے قابل ہی نہیں، سچ پوچھو انہوں نے اپنے بڑکپن سے میری تعریف کی ہے، جو چیز ہے وہ سامنے ہے، حقیقت ہے۔ علاؤالدین صاحب رحمہ حضرت تاج المشائخ کے والد اس علم سے بہت بہترین یہ تھے، ہمارے والد ملا کرتے تھے، ہمارے والد سے ملاقات کی ان کی، تو ہمارے والد فرماتے تھے مجھے کہ اگر روضہ شیخ میں علم ہے تو علاؤالدین صاحب کے پاس۔ ان کے چھوٹے بھائی بامبے میں رہتے تھے، مانگے میں ان سے میری ملاقات ہے، میں بامبے بہت جایا کرتا تھا پہلے، تو اتفاق سے ایک بار ایسا ہوا سب بیٹھے ہوئے تھے، اس میں کچھ جماعت کے لوگ بھی تھے، کچھ ہمارے پیری مریضی بھی تھے، سنت کی جماعت کے بھی تھے، تو میں بھائی 21 دن کا قیام تھا میرا کیا، تو افضل پور کے ایک پٹیل جو ہے نا جمعہ کا دن تھا، انہوں نے آ کر کیا بولے حضرت میں جمعہ کا خطبے کے لیے آپ کو بول کر آیا ہوں مسجد میں، وہ تبدیل جمعہ تو ہماری مسجد تھی، سر آپ ہمارا یہ بتا دیجیے میرے کیا کھڑا ہے کیا بیٹھا کا، اگر تجھے دین سننا ہی ہے، اگر کچھ سننا ہی ہے تو پہلے جا میں جا کر بول کے حضرت کا گلا بیٹھ گیا صحیح نہیں ہے، کینسل کر دو واپس آ، عشاء کے بعد جتنے لوگ آ سکتے ہیں بلا لے ان کو، ہم جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ کر بات کریں۔ تو شام میں عشاء کے بعد آئے، فضل جنیدی صاحب بھی تھے اس میں پہچانتا نہیں تھا ان کو، میں کبھی دیکھا نہیں تھا، تو بعد میں ایسے ہی بیٹھے سب لوگ بیٹھے تو حضرت بولیے، تو میرا ایک اصول ہے میں آگے والے کیا سننا چاہتے ہیں وہ سناتا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں سناتا، کیونکہ میں اپنی مرضی سے سنایا آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو میں کیا کروں، ابھی میں جو باتیں ہیں بھائی آپ پیری مرید سے وابستہ ہیں تو پیری مرید کی باتیں سنایا میں، اب آپ وہ چیزوں کو جانتے ہی نہیں، میں اگر آپ کے سامنے وہ باتیں بتایا تو کیا فائدہ، میں پوچھا کہ بھائی آپ کیا سننا چاہتے ہیں، تو فضل جنیدی صاحب بولے اس کو کچھ لوگ جماعت کے تھے مجھے نہیں معلوم، بعد میں معلوم ہوا، حضرت مرید بننے کا بیعت کرنے کا قرآن میں کہا ہے، اب خود نہیں پوچھے، وہ لوگوں کو سنانے کے واسطے پوچھے، تو بولے ٹھیک ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، پورے قرآن میں سب سے چھوٹی سورت کے سب سے میں بولا سرکار کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر کی تفصیل میں جاؤ تو خیر کثیر، اور اس آیت کا جو شان نزول ہے، مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ یہود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ بول رہے تھے جیسے بچے نہیں ہوئے تو عورتوں کو بانجھ بولتے، اسی طرح کا ایک عربی میں لفظ ہے وہ نعوذ باللہ وہ استعمال کر رہے تھے، تو اس وقت پر یہ آیت اتری، کہہ دو اے محمد ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، کوثر عطا کیا،
اس کے شکر میں نماز پڑھو، قربانی ہو، تمہارا دشمن ہی بدتر ہوگا۔ تو میں ان سے پوچھا، دنیا پورے علماء کہہ رہے ہیں کہ حوض کوثر پر سرکار کھڑے ہیں، ہمیں کوثر پلائیں گے، کب؟ آخرت میں۔ تو نماز کا جنت میں پڑھتی کیا پوچھا؟ اب قرآن میں اللہ کیا بولتا ہے؟ پہلے کوثر پیو، پھر اس کے شکر میں نماز اور قربانی ہو۔ تو کوثر کیا ہے؟ پیالہ جو پلایا جا رہا ہے ہمیں، وہی کوثر ہے۔ سقاہم ربہم شرابا طہورا، جو پلایا جاتا ہے وہی کوثر ہے۔ سرکار حوض کوثر پر کھڑے ہیں، یہ معنی ہے اس کا۔ اس کا ایک اور معنی ہے، قیامت تک اتنی اولادیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی نبی کی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب حضور کے روحانی بچے ہیں۔ ہمارے جسمانی باپ جو ہیں آدم ہیں، روحانی باپ سرکار ہیں۔ اسی لیے ہم آپ کے ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہتے ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں وہ۔ اس بات سے صاف ظاہر ہو گیا کہ پہلے کوثر پیو، اس کے بعد میں نماز ادا کرو، قربانی دو۔ قربانی کا تو ہمیں کیا سمجھ گئی؟ گئی دینا، پکڑا دینا، اونٹ دینا۔ قربانی اپنی پسندیدہ چیز کی، سب سے پہلے اپنے خواہشات کی قربانی۔ ایک حکمت تھی، راجب تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس دن جو ہے نا عید منانے کے لیے کچھ لوگ غریب غربا رشتے دار وہ سب اس میں حصہ لیں۔ اب یہ ایک لاجک ہے، حکمت ہے یہ۔ اس کے لیے تمہیں دمبا قربانی ہے، وہ چیزیں دے۔ قربانی حقیقت میں انسان اپنے خواہشات کی دینا، ذلحج کچھ نہیں، ہر دن دینا، ہر وقت دینا، ہر پل دینا۔ حج اللہ والے کے نزدیک کعبے کو جانا حج نہیں ہے، سنت ہے رسول کی۔ کعبۃ اللہ کو جا کر زیارت کرنا رسول کی سنت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا، ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ وہاں آئے ہیں میرے پاس آؤ، مجھ سے ملو۔ حقیقت میں جو حج ہے، ہر دمے دم حاجیم لطفس کرم، ہر پل ہر وقت میں حج کر رہا ہوں۔ دل بکعبہ گشت نیست میں میرا دل کو کعبہ بنا کر اس کے اطراف گشت کر رہا ہوں اپنے اس میں۔ تعلیم یہ ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں انہوں حج کو جا رہے تو یہ نہیں، تمہیں پہلے سرکار فرمائے کہ تیرے اندر سب سے بڑا یہ بیٹھا ہوا ہے، قلوب المومنین عرش اللہ، اللہ کا عرش کیا ہے؟ مومن کا قلب ہے۔ اسے خلیل نے بنایا ہے، اسے جلیل نے بنایا ہے۔ جلیل بنانے والا بہتر ہے کیا خلیل بنانے والا بہتر ہے؟ وہاں ایک راز ہے، ایک بہتر چیز ہے، وہ غلط نہیں ہے، انکار نہیں ہے کیا، لیکن حقیقت اس سے بہتر کیا ہے؟ بندہ۔ وہ سنت رسول ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی حقیقت کو بتا دیے ہیں، نشاندہی کر کے بتائے ہیں۔ یہ کیا کیا ہے بولتا مثال، مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے، ہمیں جو ہے پہلے سمجھنا چاہیے ہر چیز کے دو معنی ہیں، زو معنی کہتے ہیں اسے۔ تو اب جس سلسلے میں آپ لوگ ہیں اس سلسلے میں یہ علم بہت زبردست ہے، بشرطے کہ آپ لوگ کوشش کریں، اسے حاصل کریں اور اس راہ پر چلیں، منزل تک پہنچیں، دعا ہے ہماری۔ اور کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھیے، میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ چیز ہے مجھے جو آتی ہے وہ سمجھاتا ہوں، میں ایک حقیق سا بندہ ہوں، جو مجھے آتی ہے وہ سمجھاتا ہوں، اور میں کسی مدرسے سے کسی یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوں۔ میرا مدرسہ میری یونیورسٹی میرا پیر ہے، میرے پیر سے بڑھ کر مجھے کوئی نہیں ہے۔ مثال، کیونکہ جتنی تعلیم آج میرے اندر ہے، چاہے وہ دنیا کی ہو، چاہے دین کی ہو، چاہے معرفت کی ہو، یہ میں پیر سے سیکھا ہوں۔ ان کی خدمت میں نے بیٹھ کر یہ چیزیں سیکھی ہے، اور بیٹھا کم ہوں، حاصل زیادہ کیا ہوں۔ کیسے؟
میں بولا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو، پیر کا اگر انتقال ہو جائے تو یہ مت سوچو کہ میرے پیر چلے گئے میں علم کس سے حاصل کروں. پیر 5 وجود ہیں ہمارے اندر. پہلا وجود واجب الوجود، دوسرا وجود ممکن الوجود، تیسرا وجود ممتنع الوجود، چوتھا وجود عارف الوجود، 5واں وجود وحدت الوجود. یہ 5 وجودوں میں خدا بھی ہے، رسول بھی ہے، ابلیس بھی ہے، پیر بھی ہے، تم بھی ہو. اپنے اندر پیر کو بسا لو، بٹھا لو. کیونکہ اسی لیے بزرگان دین نے کہا ہے فنا کی شیخ ہو جائے، شیخ کی خدمت میں فنا ہو جائے، شیخ کی خدمت میں فنا ہو جائے، خود کو فنا کر دے. ایک منزل ملے گی، اس منزل سے پیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رب کی خدمت میں کیسے فنا ہوا جاتا ہے یہ بتا دیں. جب رب کی خدمت میں فنا ہو گیا تو کوئی چیز باقی نہیں ہے سوائے رب کے. ہماری ہستی بھی اسی میں باقی ہے. بہت چیزیں ہیں تمہارے اندر، اس لیے یہ چیزوں کو حاصل کرنا سیکھو، اس راستے پر چلنا سیکھو. اسے جو ہے نا ادب احترام سے لو، مذاق سے نہیں. پیر کے سامنے جب بیٹھو تو فون تک بھی نہیں دیکھنا، بند کر کو آنا فون کو یا سائلنٹ کر دینا. اپنے پیر بھائی سے بات نہیں کرنا، خاموش رہو، باہر بات کریں گے بولنا. حقیقت بول رہا ہوں، یہ ادب ہے. اس ادب سے بڑھ کر کوئی ادب نہیں. پیراں دبانے سے بھی بہتر ادب یہ ہے. سو پیر کے پیر دبانے سے بہتر کیا ہے بولے تو یہ ادب ہے. پیر کے سامنے پہلے ہم بیٹھنا سیکھیں. ہمیں مرید پیالہ پی کر یا دامن تھام کر جو بن گئے وہ مرید بننا نہیں، حقیقت میں مرید بننا. ہم مرید کہنانے کے قابل ہونا. ہمیں دیکھ کر تو یہ بولے کہ یہ فلاں کا مرید ہے. ہمیں دیکھ کر یہ بولے کہ یہ فلاں کا مرید ہے. ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہونا، وہ تعلیم آنا. ہمیں دیکھ کر ہمارے پیر کو لوگ یاد کرو، ہمارے سے ہمارے پیر کا نام دو، ہمارے پیر سے اس سلسلے کا نام دو. یہ سب سے اہم چیز ہے. یہ شک ہے، وضاحت میں بتا رہا ہوں نا. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بولے گی النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم، یہی چیز ہے. وہ نبی مومنوں کے ادب تھا، نافرمان تھا. یہی چیز ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو اکڑ گیا وہ اجڑ گیا، جو جھک گیا وہ سمجھ گیا. اپنے آپ کو جھکا کر چلے. عاجزی حقیقت میں نماز جسے کہتے ہیں، نماز ورڈ جو ہے عبرانی ورڈ نہیں ہے، عربی ورڈ نہیں ہے. یہ بنیا ہوا ورڈ ہے، ہندوستانی ورڈ. عربی میں صلاۃ ہے، دیگر زبانوں میں عبادت ہے. تو عبادت کیا ہے؟ حقیقت میں عبادت کیا ہے؟ عبادت ادب کا نام ہے، عبادت دعا کا نام ہے، عبادت عاجزی کا نام ہے، عبادت انکساری کا نام ہے. یہ چیزیں جب تمہارے اندر آ گئی، خالی اس کا آنا اور رب کی طرف توجہ دینا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہو. سب سے پہلی چیز، اللہ ہم سے غائب ہے. اللہ ہم سے غائب ہے. اقرار باللسان تصدیق بالقلب، قلب سے اسے تصدیق کرو. اقرار تو کر لیا کہ تو ایک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے. اصل جو تعلیم ہے وحدانیت کی ہے، توحید کی ہے. اللہ کیا بول رہا ہے کہ بندے کی عمر 70 سال ہے اور 70 گناہ کیا ہو. ندامت کے 2 آنسو اس رخسار پر گرنے سے پہلے میں اسے معاف کروں گا، لیکن اسے معاف نہیں کروں گا جو میری ذات میں شرک کیا. لوگ پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ بت بناتے.
بت پرستی بھی آدم علیہ السلام سے شیش علیہ السلام سے شروع ہوئی. بت پرستی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے فرزند شیش علیہ السلام بہت ضعیف ہو گئے, ان کے چاہنے والے بہت تھے, لوگ آتے تھے ملتے تھے. عید کی خدمت میں کبھی بھی جاؤ تو تحفے توحائف کے ساتھ ہدیے کے ساتھ جاتے ہیں, تو جا کر ملتے تھے لوگ ان کے ساتھ. تو جیسا جیسا عمر ہوتی گئی ضعیف ہو گئے, لاغر ہو گئے. حضرت ابلیس آ کر بچوں کو سکھایا کہ تم ایک مجسمہ ان کا بنا کر ایک مہین سا کپڑا ان کے اس پر ڈال کر دکھا دو, لوگ آ کر زیارت کریں گے, تحفے توحائف دیتے رہیں گے, جاتے ہیں. اب ان کا انتقال ہوگا, اب کہاں سے بٹھائیں گے؟ خود بنا کر بٹھا دیا. بت پرستی وہاں سے شروع. اب جسے جو چیز پسند آئی اس نے اس کا بت بنا لیا, اور جس کی سمجھ جیسی ہے اس نے ویسا بت بنا لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھے جیسا سمجھے میں اس کے لیے ویسا ہوں. حقیقت میں کسی کے جیسا نہیں ہوں. لیسا کمثلہ شیء, میں کسی شے کے مانند نہیں ہوں. کسی شے سے مجھے مت جوڑو, مجھے کسی چیز سے تم مت جوڑو. میں کسی چیز کے مانند نہیں ہوں. میں بے نیاز ہوں, میں اکیلا ہوں, احد ہوں. اب اسے یہ چیز جاننا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات تو ہمارے اندر موجود ہے. اللہ کے 7 صفات ہمارے اندر موجود ہیں. اور ایک چیز بتا دوں میں آپ کو, تعلیمات کی چیز ہے یہ. ہر بشر کے اندر 7 صفات ہیں. قدرت کی نشانیاں ہمیں 7 صفات ہیں. اسے 7 ہیومن سینس آف ہیومن کہتے ہیں. 7 سینس آف ہیومن, ہر آدمی کے 7 حص ہیں. ایک حص چھو کر محسوس کرنا, ایک حص سونگھ کر محسوس کرنا, ایک حص چکھ کر محسوس کرنا, ایک حص سن کر محسوس کرنا. 2 حصے ہیں, 6 اور 7 میں. اسے ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. یہ جو تبلیغ جماعت والے انہوں نے بولتے نا, انہوں نے ہمارے سر کے چھوڑ لگے. حضرت نے بولنے سے سمجھ ہے, تو انہوں نے حضرت جنہوں نے حضرت دی, قبلہ بھی حضرت دی, جو قوم ہے حضرت بھی حضرت دی. کیا تو جنہوں ایسا کیسا ہونے, انہوں ایسا کیسا ہونے, سوچنے کی بات ہے. لیکن 6 اور 7ویں حص کو جس نے ڈیولپ کر لیا تو فضیلت والا ہو گیا. کیا ہے 6 اور 7ویں حص؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں خطبے کا جمعہ دے رہے تھے, جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران میں آپ نے ایک لفظ کہا, یا ساریہ الجبل, یعنی صحابی تھے جو اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر جو ہے نا, صحابہ کو کہیں چل سکتے تھے, بہت دور کا معاملہ. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تو وہاں پر انہوں نے سوچا کہ مجھے الفاظ آئے کیوں, ساریہ تو جہاں بیٹھے ہیں, کیا بات ہوئی ہے, سمجھ میں نہیں آئی کسی کا. اب میں مخاطب, اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی, کیونکہ جنت دوزخ میں یہاں چھو بولو نا, یہاں ہے. اگر تمہیں اسے سمجھنا چاہے, دیکھنا چاہے تو سب یہاں ہے. اور کامل عرفات کا میدان, میدان محشر ہے, یہ میں نے بول رہا ہوں. عرفات میں جو جمع ہوتے ہیں لوگ, یہ محشر کا ایک نظارہ ہے, حقیقت ہے وہ. تو یہ جھومنا کوئی بری بات نہیں ہے, یہ اپنی اپنی. حضرت ضیاء الحق میں حضرت احمد رضا خان صاحب بولتے ہیں کہ بھائی اس کا جھومنا جو ہے نا, اور ایک جھومنے میں اور کیا ہے, مرحبا قرۃ العین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بول کر ان دونوں انگوٹھوں کو ایسا آنکھ پر ملو تو تمہاری روشنی کبھی کم نہیں ہوتی. چھوم سکتے مرحبا قرۃ العین, یہ بول کر آپ جو ہے نا انگوٹھے پر پھونک کر ایسا چھوم لو, آنکھ کی روشنی کم نہیں ہوتی. سب سے پہلی چیز ہمیں اندر سے صاف رہنا, دل صاف رہنا. یہ تمام تعلیمات تک پہنچنے کے لیے ہم اپنے نفس پر قابو پانا, ہمارے خواہشات پر قابو پانا. دھن رے دھن ایسی دھن, تیری دھنی میں پاپ اور کن. نیکی اور بدی دونوں چیزیں ہیں. دھن انسان کی سوچ ہے, سمجھ,
हिर्स و حسد کینہ و غصہ، یہ 4 چیزیں ہیں انسان کے اندر جو بہت خطرناک ہے. ایک ایک کر کے ان کو چن. آدمی ہمارے اندر سے یہ چیزوں کو نکال کر پھینکنا ہے. یہ فطری چیزیں ہیں. یہ غصہ فطرت ہے، حسد فطرت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اسے ہمیں کیا کرنا؟ رد کرنا، دور کرنا. اگر یہ جب نکل جائیں گے دل صاف ہوگا، آرام سے ہم جو چاہیں وہ مل سکتا ہے. ہماری سوچ میں، ہمارے خیال میں جیسے ہی آئے اللہ اسے پورا کرتا ہے. ہمیں اس قابل بننا چاہیے. بولے نا، مرشد کے اندر بندہ نواز سرکار رسول کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں. میں زمین پر تمہارے لیے مرشد نائب رسول ہے، نائب خدا. دونوں چیزوں کو خلاصہ سمجھا دیا میں آپ کو، کیسے ہے لوگ سمجھا دیا. کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص بول رہا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے وہ غلط ہے، اس کے لیے اس کی سمجھ نہیں ہے، وہ تو نہیں بول رہا، اس کی سمجھ ہے، ہمیں کچھ نہیں کہتا. کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ رہبر ہے ہمارے. جب تک رہبر نہیں چنے ہیں وہ غلط ہے. سب سے پہلی بات اللہ کو مان لیں، اللہ کو جانو، اللہ کو پہچانو. مانے ہیں تو کیسے؟ جو تمہاری عقیدت ہے، جو تمہاری محبت ہے اپنے پیر سے، اسے وہ چیز کو اس قابل بناؤ کہ پیر میں وہ چیز تمہیں، وہ تجلی جو آ رہی ہے، رب کی تجلی پیر کے قلب پر آتی ہے، اس قلب سے لینے کے قابل ہو جاتا ہے. پیر کی نظر مرید پر جب پڑتی ہے شفقت سے، اس کے دل میں تجلی کو منتقل ہوتی ہے. تو نے کی کتابوں سے، میں نے کی نگاہوں سے، فرق ہے بہت وائز تیرے میرے لیے. یہ چیز ہے. تو اس کے لیے آنکھوں میں دیکھنا، وہ تصور کرنا کوئی غلط نہیں ہے، بہت صحیح چیز کر سکتے ہیں. سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا جاتا ہے، اس سرکار پر پڑھا جاتا ہے. صلاۃ و سلام جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے. اگر آپ ان کو اس مقام پر دیکھتے ہیں ضرور پڑھ سکتے ہیں. مقام تمہارے اپنی چاہت پر ہے، ہر چیز تمہاری نیت پر منحصر ہے. دیکھو ایک بندہ پیڑ کو خدا مان کر کپڑا لپٹ رہا ہے، اللہ اسے نہ مان رہا ہے. ہمیں کیا بول رہے ہیں؟ وہ شرک ہے. بے شک شرک ہے، وہ بے شک شرک ہے. لیکن انہیں کیا بول رہا ہے؟ اس کا حساب بعد میں لیتے ہوں، میں اس کا حساب بعد میں لیتا ہوں. تجھے میں فیصلہ کرنے کے واسطے نہیں، عمل کرنے کے واسطے بھیجا ہوں. تو خود اپنے آپ کو سمجھ لے تیرے اندر کتنی برائیاں ہیں. ایک بزرگ اپنے مرید کو، ایک پیر اپنے مرید کو لے کے بیٹھے ایک کام کر، اس دیہات میں جا کر کتنے برے لوگ ہیں اس کے ایک لسٹ لاؤ. ٹھیک ہے، مرشد کے بعد گئے، شام تک تیرے کو آئے، آ کر بولے 15 آدمی ہیں حضرت، بولے لسٹ دیے. ٹھیک ہے. دوسرے دن اور ایک مرید کو بولے، انہوں گئے 10 کا نام لائے. ٹھیک ہے، خاموش ہو. تیسرے دن اور ایک مرید کو بولے، انہیں کہا کہ آپ خالی ہاتھ آیا. آپ کو کیا بولے؟ حضرت وہ بھی برا دکھ رہا ہے، اس لیے سب اچھے ہی میں برا ہوں گا. تو بیٹا 3 دن ہے، تو 15 کے لایا تھا یا 10 کے لایا تھا یا 11 لایا ہے؟ ہمیں کیا سوچتی ہے، ہمیں کیا دیکھتی ہوں، ایسا ہے. مثال دیتا ہوں. جامعہ نظامہ کے ایک بزرگ آتے تھے ہمارے پاس، ان کی بتائی ہوئی چیز ہے، اللہ جنت نصیب کرے ان کو. ہمیشہ مثال دیتے تھے. رمضان کے مہینے میں آتے تھے اور جب بھی آتے تھے یہ مثال دیتے تھے. شہتوت کا پتا ہے، شہتوت کا پتا ہے، شہد کی مکھی اس پر بیٹھتی ہے، اسے کھاتی ہے، اس کا رس لیتی ہے، اور اسی پتے کو ریشم کے کیڑے کو ڈالا جاتا ہے اور وہی پتا بکری کھاتی ہے.
شہد کی مکھی کی غلاظت شہد، ریشم کے کیڑے کی غلاظت ریشم، بکری کی غلاظت مینگنی. اس کے لیے کیا بولتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے متعلق اور بندے کے متعلق. ایک بندہ اسے جیسا دیکھنا چاہتا ہے انہیں ویسا نظر آتا ہے، وہ جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. ہمیں کس مقام پر کوئی چیز کو، ہماری مقام کیا ہے، ہمیں کس مقام پر پہنچے ہیں، وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. حقیقت میں رب ہی ہے. اب اس کے جو معاملات ہیں انہیں اپنے آپ کو پہچانا جانا. اکیلا تھا، فرشتے عبادت کرنے والے تھے، کائنات تھی، سب کچھ تھا، کون پہچانا؟ اس کی ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک دن کمرے میں بند کر کے بیٹھو گھر میں، آپ کتنے بے چین ہو جاتے ہیں. ہوتے کیا نہیں، کوئی دوست نہیں مل رہا، رشتے دار نہیں مل رہا، کوئی نہیں ہے، کیا بے چینی بے قراری آتی ہے. تو اب یہ سوال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت رکھنے والا، کوئی پوچھنا نہیں، اس کو عبادت کرنی، اس کی بڑائی، اس کی تعریف نہیں کچھ کرنے والا. تو اسے خیال آیا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں پہچانا جاؤں. تب اس نے کیا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا، اور اس نور کو کئی سال تک تعریف کرنے کو چھوڑ دیا. ملائکہ وہ سب تعریف کر رہے تھے، تشفی نہیں ہوئی. اسے تشفی کیسے ہونا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو کائنات میں، دنیا میں ہر صحیح اور غلط کے درمیان رہ کر، غلط سے دور ہو کر صحیح کو اپنا کر میری طرف آئے. شر بھی ہو خیر بھی ہو، شر سے بچ کر خیر کو اپنا کر میری طرف آئے. یہ چاہتا تھا اور اس کائنات کو بنانا چاہتا تھا. اس کی پہچان تھی کہ وہاں اسے کوئی نہیں پہچانتا تھا. یہاں اس کی پہچان ہے کہ ہم بیٹھ کر اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ایک عہد لیا، الست بربک، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو فرشتوں نے کہا بے شک تمہارا رب ہے. تو اللہ بولا اب عالم ارواح میں نہیں، ہمیں سب ایک ہی چیز کیا ہے، اب میں تمہیں عالم اجسام میں ڈال رہا ہوں. وہاں جا کر تمہیں بیوی دیا، بچے دیا، ماں باپ دیا، رشتے دار دیا، دوست دیا، خیش و خارج دیا، یہ سب کو دے کر اس میں تمہیں الجھا دیا. اس الجھن سے باہر نکل کر مجھے یاد کرو اور اس وقت پر کہو کہ بے شک تم ہی ہمارا رب ہے. اس لیے ہمیں پیدا کیا. ہمیں کیا کرے؟ ہمیں اس الجھن میں اسی کو سب کچھ سمجھ لیے، یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. اور سب سے بڑی بات، بیوی مری تو شوہر خبر میں جاتا نہیں. ہاں تو تاریخ بتاتا ہوں، شوہر مرا تو بیوی نہیں گئی. مسئلہ بول رہا ہوں، صحیح کبھی برا مت سمجھو. پیار، شوہر اگر انتقال کر گیا، بیوی کو دوسرا نکاح کرنے کی عدت کے بعد ہے اجازت. بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کو دوسرا نکاح کرنے کی کوئی عدت نہیں. لیکن محبت دیا دونوں میں، بچوں میں، بیوی میں، شوہر میں، یہ تمام محبت، یہ کیا ہے معلوم؟ ایک نمونہ ہے. کئی کو دیا ہے سب کو. دیکھو جسے تمہیں محسوس کر کے اس سے کہیں بڑھ کر محبت مجھ سے رکھو. مجھ میں قربان ہو جاؤ، مجھ پر قربان ہو جاؤ. زندگی جیسے ازدواجی زندگی کو بچوں کو پالنے کے لیے جیسے تم دنیا میں کھو گئے ہو، اچھے اور برے کی تمیز سے دور ہو گئے ہو،
کہ کرتے ہوئے میری طرف راغب ہو جائے. اس کے لیے ہمیں پیدا کیا. ہمیں دنیا سے الگ ہٹ کر کوئی چیز نہیں کرنا ہے. کوئی اسی تاریخ بتا دو مجھے کہ انبیاء علیہ السلام نے شادی نہیں کی, ہٹ کر کوئی ایک آدھ ہوگا. کوئی اولیاء اللہ جو ہے شادی نہیں کی, دنیا نہیں کی. تقاضا ہے, یہ فطرت ہے. یہ اگر کوئی شخص آپ کو بولے کہ بھئی یہ سب چیزوں سے دور بیٹھ کر تم اللہ کو یاد کرو, یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ان میں رہ کر تم یاد کرو. تمہیں بے شک دیکھو انسان ایک ہے, پہلے بیٹا ہے کسی کا, پھر اس کے بعد کسی کا بھائی ہے, پھر اس کے بعد شادی ہو گئی تو کسی کا شوہر ہے, پھر اس کے بعد